जिसको रमज़ान मिले वो रोज़ा रखे। तो रोज़ा तो इंशाल्लाह रखेंगे, लेकिन मैं थोड़ी सी एक गुजारिश करूँगा कि जिस्म की सेहत के लिए अपनी ग़िज़ा पे कंट्रोल करें। शायद कोई ये ना बताए, मैं रमज़ान के आदाब में ये बात बता रहा हूँ। सहरी इतनी दबा के ना खाएं कि असर तक उसी के डकार आते रहें, खट्टे डकार आते रहें, और इफ्तारी इतनी दबा के ना करें कि फिर तरावी के वक्त पढ़ाओ कि हुण मैं किवें पढ़ा, उठिया ही नहीं जाता, मझ बन के डठा पे होंदा। तो सहरी खाएं इतनी कि बस आम मामूल का पेट भर जाए, कुछ हिस्सा खाली हो, और आपको दोपहर से भूख लगनी शुरू हो जाए। जब आपको दोपहर से भूख लगनी शुरू होगी तो आगे 6-7 घंटे का सफ़र है, उसमें पूरी मशीन खाली चलेगी। तो जितने गंदे मादे और फासिद मादे जमा होते हैं वो सारे जल जाते हैं। अच्छा, रमज़ान के दोनों तरफ माने आते हैं, वो मैं बताता हूँ। अभी मैं जिस्मानी बता रहा हूँ। अच्छा, एक और भी बड़ा खूबसूरत रमज़ान का माना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये ना कहा करो रमज़ान आ गया और रमज़ान चला गया, कहो रमज़ान का महीना आ गया, रमज़ान का महीना चला गया, चूँकि रमज़ान अल्लाह का नाम है। रमज़ान अल्लाह का नाम है। अल्लाह इसमें अपने बंदों के गुनाहों को जला देता है। तो इसलिए ये तफसीर राज़ी की रिवायत बयान कर रहा हूँ। उसकी सेहत और ज़ोफ़ के बारे में मुझे नहीं पता। तो रमज़ान कहते हैं जला देना या जल जाना। तो जब आपका फाका 12 बजे से शुरू हो जाएगा और 6-6:30 बजे तक चलेगा, तो आपके जिस्म का एक एक खुलिया गर्म हो जाएगा और उसमें से भाप निकलेगी, और आपके जिस्म की गंदगी पूरे साल की जो जमा है वो जलना शुरू होगी। फिर आप इफ्तारी जब करें तो संभल के करें। ठंडा बर्फ़ से भरा हुआ पानी और रूह अफ़ज़ा और जाम शीरी और दूध सोडा, और उसमें बर्फ़ के इतने बड़े बड़े डले डाल के जब आप पीते हैं तो सारे दिन के रोज़े का जिस्मानी फ़ायदा फौत हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। संभल के पानी पिएं और रूम टेम्परेचर का पानी पिएं। उस वक्त मैदा गर्म होता है, उसमें ठंडी बला डालना। और फिर आप उस पर दूसरा जुल्म ये करते हैं कि इतना ठंडा पीने के साथ गरम गरम समोसे खाते हैं, गरम गरम पकोड़े खाते हैं, और कई माशाल्लाह साथ वो पीस को भी मिलाते हैं, कोई चांपें मिलाते हैं, कोई पीस मिलाते हैं। ये इफ्तारी होती है और फिर खाना इसके बाद होता है। तो सादा पानी से रोज़ा इफ्तार करें और मगरिब की नमाज के बाद हल्का फुल्का खाना लें, और फिर तरावी का इंतज़ार करें, तरावी पढ़ें, और उसके बाद जिसका ज़ौक़ है ठंडा पानी पीने का वो ठंडा पी ले, गर्म का ज़ौक़ है गर्म पी ले। लेकिन बराए मेहरबानी कई चीज़ों का, अब मैं एक आपको मिसाल देता हूँ। ये हमारी गाड़ियाँ हैं मामूली सी, तो हम इसमें देखते हैं कि अच्छा पेट्रोल कहाँ मिलता है। जिस पेट्रोल पंप का पता चले कि पेट्रोल अच्छा नहीं, हम सुजुकी वाला भी आगे चला जाता है कि देखो चंगा पेट्रोल की थुलबद है। और जिनके पास महंगी गाड़ियाँ वो हाई ऑक्टेन डलवाते हैं, जो पेट्रोल की सबसे अच्छी किस्म होती है। तो हम अपनी एक छोटी सी गाड़ी, चंद लाख या चंद करोड़ की गाड़ी को अच्छा पेट्रोल देने के लिए कई किलोमीटर सफ़र करते हैं कि वहाँ का पेट्रोल पंप अच्छा है। और ये जो गाड़ी है जिसकी आँख का ये अबरू का ये जो पपोटे का बाल है, ये अगर गिर जाए तो सारी दुनिया मिलके नहीं दे सकती। एक नौखन अगर गिर जाए तो पूरी दुनिया मिलके वो नौखन नहीं दे सकती। कौन चाहता मैं गंजा हो जाऊं? और एक बाल गिरता है तो पूरी दुनिया की ताकत मिलकर वो बाल वापस नहीं ला सकती।
تو اس کو ہم گندی سے گندی چیزیں کھلاتے ہیں، کچوریاں کھا رہے ہوتے ہیں، قتلمے کھا رہے ہوتے ہیں کہ افطاری ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے واسطے ٹویوٹا گاڑی میں صاف پیٹرول ڈلواتے ہو اور اس خوبصورت گاڑی میں گند بھر دیتے ہو، سموسے اور پکوڑے اور دودھ سوڈا اور جام شیریں اور روح افزا اور 7 اپ اور ٹھنڈے پانی، سکنجبین، اور اس کے اوپر پھر مرغے کے پیس اور چانپوں کے پیس، اور ابھی کھانا بعد میں کھانا ہوتا ہے۔ تو مہربانی کریں، اپنے جسم کی صفائی کریں، اعتدال سے کھائیں، افطاری بھی اتنی کھائیں کہ آپ کی بھوک باقی ہو، تو آپ آرام سے تراویحیں پڑھ لیں گے۔ تو تراویح پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ آرام کریں، جلدی سے سو جائیں۔ اور بعض نوجوان ساری رات جاگتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، جاگیں، کوئی نفل بھی پڑھ لیا کریں، کچھ اپنی گپ شپ بھی کر لیا کریں، اور پھر سحری ایسی کھائیں کہ اب اس میں پراٹھے پک رہے ہوتے ہیں اور ہر گھر سے پراٹھوں کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، تو پھر پراٹھوں کا بوجھ اپنے اوپر نہ ڈالیں، سادہ روٹی کھا لیں، سادہ سالن کھا لیں، تو پورے مہینے میں آپ کے پوری باڈی کی اوورالنگ ہو جائے گی۔ یہ تو جسمانی فائدہ ہو گیا۔ روحانی لحاظ سے کیا ہے؟ شہر رمضان، رمضان جل جانا، جلا دینا، رمضان کا مہینہ۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا، یہ کہا کرو ماہ رمضان آیا اور ماہ رمضان گیا، کیونکہ اللہ آنے جانے سے پاک ہے، تو اللہ کا نام رمضان ہے۔ یہ امام راضی کی روایت ہے۔ تو یہ نہ بھی ہو تو رمضان میں جلنے کا مطلب کیوں ہے؟ اسی مہینے کے ساتھ کیوں ہے کہ ہر روزے کے ساتھ اللہ اس کے گناہ معاف کرتا ہے، اس کے گناہوں کو جلاتا ہے، اس کی بھوک کی آگ میں جلاتا ہے، جلاتا ہے، جلاتا ہے۔ آخری روزے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ اس کے سارے گناہوں کو جلا کے راکھ کر دیتے ہیں اور اپنی رحمت۔ اچھا، رمضان کا مطلب بارش بھی ہے، جو سبحان، عربی بھی عجیب زبان ہے۔ رمضان کا مطلب بارش بھی ہے، رمضان کا مطلب اگر رمضا مصدر ہو، رمضا، تو یہ بارش کا مطلب ہے، رمضا ہو تو یہ جلانے کا مطلب ہے۔ سبحان اللہ، کہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ایسی رحمت کی بارش ہوتی ہے، سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ایسی اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے کہ سارے گناہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں، ہوا میں اڑا دیے جاتے ہیں راکھ کی طرح۔ تو یہ تب ہوگا جب ہمارا پورا جسم روزہ رکھے، ہماری آنکھیں روزہ رکھیں، ہمارے کان روزہ رکھیں، ہماری زبان روزہ رکھے، ہمارے ہاتھ روزہ رکھیں، ہمارے پاؤں، ہمارا دل، دماغ روزہ رکھے، تو پھر یہ روزہ، یہ رمضان بنے گا اور ہمارے گناہوں کو جلا دے گا یا دھو دے گا۔ اور اس میں خاص طور پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شراب پینے والا توبہ کر لے، چونکہ شرابی کی بخشش نہیں ہوتی رمضان میں۔ ایک ہوتا ہے دلیر ہو کے پینا، کوئی نہیں، کچھ نہیں ہوندا، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، یہ تو سارے پکڑے جائیں گے۔ ایک آدمی میرے پاس آیا، وہ کہنے لگا، جی مجھے شراب کی عادت ہے، چھٹتی نہیں، کئی دفعہ چھوڑی ہے، پھر نہیں چھوٹتی، اور پھر جو وہ دھاڑیں مار کے رویا، اتنا رویا کہ میں بھی غمگین ہو گیا اس کے رونے کو دیکھ کر۔ اس کا معاملہ اور ہے، تو اس پر اللہ کی رحمت نازل ہو جائے گی، چونکہ جو توبہ کرتا رہتا ہے پھر اس سے ٹوٹ جاتی ہے، وہ دن میں 70 دفعہ بھی توڑے گا اور توبہ کرے گا تو اللہ کے ساتھ دوستی باقی رہے گی۔ تو ایک شرابی ہے تو اللہ کے واسطے چھوڑ دے۔ ماں باپ کو دکھ، عق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی نہیں فرمایا، ماں باپ کو پرزے کر دینا۔ نافرمانی تھوڑی بہت ہر بچے سے ہو جاتی ہے، لیکن ایسی نافرمانی کہ ماں باپ کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اس کو کہتے ہیں عقوق الوالدین، عاق لوالدیہ۔ جو ماں باپ کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔
تو مشاحن جو دل میں کینہ پال کے رکھتا ہو کسی کے لیے، اور بغض رکھتا ہو کسی کے لیے، نفرت رکھتا ہو کسی کے لیے، حسد رکھتا ہو کسی کے لیے، ایک اس دل پر اللہ کی رحمت کی نظر نہیں پڑتی۔ اور ایک قاطع الرحم جو رشتہ داروں سے لڑتا ہو، رشتہ داروں سے ماتھا جو مارتا ہو، کبھی سینگ پھنسائے ہیں، کبھی اس کے ساتھ کبھی اس کے ساتھ، خونی رشتوں میں جو غلط سلوک اختیار کرتا ہے، ایک اس کی خاص طور پہ بخشش نہیں ہوتی۔ تو باقی اللہ کا دریائے رحمت ہے، جو بھی توبہ کرے گا، مشرک بھی توبہ کرے گا معاف، سود خور توبہ کرے گا معاف، چور توبہ کرے، ڈاکو توبہ کرے، زانی توبہ کرے، قاتل توبہ کرے، شرابی توبہ کرے، ماں باپ کا نافرمان توبہ کرے، اور رشتہ داروں سے لڑنے والا توبہ کرے، نفرت رکھنے والا توبہ کرے، اور سود پہ کام کرنے والا توبہ کرے، سود کھانے والا توبہ کرے، سب معاف ہو جائے گا، سب معاف ہو جائے گا۔ اور اللہ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہماری جسمانی صحت بھی بحال کر دے اور روحانی صحت بھی بحال کر دے، اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔